خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا واپس آ گئے. اعتکاف کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے. وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غار حرا میں ملا تھا. میری گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا. پسینے چھوٹ رہے تھے. میں نے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ دور آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جو نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے کا، گویا اسے سنگم کہہ لیجئے، عالم برزخ کہہ لیجئے۔ بات یہاں تک ہماری اور آپ کی پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، آپ نے اپنا ماجرا حضرت خدیجہ سے جا کر کے بتایا۔ حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے گئیں، انہوں نے آپ کو تسلی دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا واپس آ گئے تاکہ اعتکاف کی مدت کو پوری کریں۔ اعتکاف کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے، دائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے، بائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غار حرا میں ملا تھا۔ چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی گھبراہٹ، تکلیف، الجھن اور پریشانی یا خطرہ محسوس ہوا تھا، اس لیے اس بار بھی آپ نے جب فرشتے کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے چمٹ گیا، بیٹھ گیا، اور فرشتے نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا، لیکن میری گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اب چادر اوڑھ کر کے لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب سونے کی زندگی کو تج دیجیے، اب آپ کھڑے ہو جائیے، اور اتنے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس کام کے لیے تیار ہو رہا کر رہا ہے اس کام کے انجام دینے کے لیے آپ میدان میں آ جائیے۔ قم فانذر، کھڑے ہوں اور لوگوں کو متنبہ کریں، ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سب سے اہم کام آپ کا جو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کی بڑائی کے گن گائے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں بڑائی میں۔ بڑا صرف کون ہے؟ وہ آپ کا رب ہے۔ ساتھیو اگر غور کریں تو یہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ کی نماز کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ کس چیز سے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے، یعنی اللہ اکبر، یہیں سے آپ کی نماز کی۔ اور ذرا غور کریں اس کلمے کی، میں یہ ایک خارجی بات سیرت نبی سے الگ ہو کر کے آ گئی رہی ہے، میں ایسی باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ذہن میں آ گئی ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی کا یہ اہتمام ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سفر میں جاتے رہتے تھے، اگر کسی اونچی جگہ پر آپ کو چڑھنا ہوتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جی اللہ اکبر ہے کہ یہ پہاڑ دیکھنے میں اگرچہ بہت بڑا اور اونچا لگ رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی اور اونچی کوئی ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، جتنے باطل معبود ہیں، خواہ بادشاہ کی شکل میں ہوں، پیروں اور فقیروں کی شکل میں ہوں، درویشوں اور راہبوں کی شکل میں ہوں، عالموں مفتیوں کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہیں، فہجر، ان کو آپ تجدیدیے، چھوڑ دیجئے۔ ولا تمنن تستکثر، اور آپ کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کچھ یا آپ کسی کو کچھ دیں تو اس سے زیادہ لینے کی امید رکھیں، آپ لوگوں کو دعوت دیں تو آپ لوگوں سے اچھے کی بھلائی کی ہر جگہ امید رکھیں نہیں۔ یہ سارا کام آپ کس کے لیے کیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے، تبھی تو آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے جو کمزوری کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، شیطان کا وسوسہ بننے والی چیزیں ہیں، ان کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھولا گیا ہے۔ لہذا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہم نے شاید اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر لیا ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے بڑی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور کمر کس کر تیار ہو گئے۔ چنانچہ قریب و بعید، آزاد و غلام، ہر ایک کو دین کی دعوت دی۔ پھر جو لوگ صاحب عقل و فہم اور نیک بخت تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور جو لوگ متکبر ضدی قسم کے تھے انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ تو ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اس طریقے سے نزول ہوا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے جو آپ کی سیرت ہی سے متعلق، آپ لوگوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے متعلق ہے، چند باتیں اس سلسلے میں رکھ دوں کہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ لوگ ابھی سنے ہیں، دیکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آخر کیوں؟ وہی اللہ کی نعمت ہے، وہی اللہ کی دین ہے، لیکن اس قدر خطرہ کیوں؟ ساتھیوں، دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں، بسا اوقات کوئی چیز انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے میں کس قدر پریشانی اٹھانی پڑتی۔ گستاخی معاف، اگر میری زبان سے کوئی ایسی مثال ادا ہو رہی ہے جو غیر مناسب ہے تو دور اور نزدیک بیٹھ کر سننے والے لوگوں سے معذرت ہے۔ ایک بچے کی پیدائش کے وقت والدہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ حمل کی مدت سے اسے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں وہ وہی جانتی ہے۔ حملت امہ، ہاں قاری صاحب، کرہا ووضعتہ کرہا، ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن اس بچے کی آمد پر ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی؟ اسے خوشی حاصل ہوتی نہیں؟ خوشی نہیں حاصل ہوتی. تو یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی اس کے بعد جو چیز ملنے والی ہے وہ آپ کے لیے باعث خوشی نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے وہ خوشی کا سبب ہے. تو آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو اس کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھی. علماء نے اس کی 6-7 شکلیں قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر کے بتلائی ہیں اور لکھی ہیں. عام سیرت نگاروں کے ہاں آپ یہ چیز پائیں گے، اور میری معلومات تک سب سے بہترین انداز میں اور اچھی تفصیل کے ساتھ جتنے ذکر کیا ہے وہ امام القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جس کتاب جیسی کوئی کتاب سیرت پر آج تک نہ لکھی گئی ہے نہ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی گئی تھی. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کتاب کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی مختلف کیفیات ہوا کرتی تھی. ایک کیفیت تو جو سب سے آسان تھی وہ خواب کی تھی، وہ خواب کی تھی جس سے آپ کی نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے. اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو بسا اوقات وحی خواب میں آیا کرتی ہے. دوسری صورت جو اسی طریقے سے آسان تھی لیکن کبھی کبھی وہ صورت بڑی پریشانی کی بن جایا کرتی تھی. ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہا. کیا فرمائے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں. علماء کہتے ہیں قولا ثقیلا کا معنی 2 ہے. وہ چیز نزول کے لحاظ سے بھی بھاری ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اسی لیے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا جب وحی آتی ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وحی آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اس کو سنتا بھی ہوں. پھر خود دیر خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات میرے اوپر وحی آئی ہے تو مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی، اس کے ساتھ میری جان اس کے ساتھ ساتھ نکل جائے گی. تو وحی عرض میں کر رہا تھا کہ پہلا طریقہ کیا ہے وحی آنے کا؟ خواب. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ علیہ السلام آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے. نزل بہر روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ حدیث جو مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے اور آپ لوگ بار بار وہ سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، روح القدس نے میرے دل میں ابھی یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک اپنی روزی پوری کر لے. تیسرا طریقہ وہی یہ تھا کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور عام طور پر فرشتہ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، عام طور پر ان کی شکل میں آیا کرتا تھا. اور بسا اوقات اس حالت میں فرشتے کو صحابہ کرام بھی دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے. جیسا کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، ایک انسان کی شکل میں آیا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ان کو دیکھا ہے تم نے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، وہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل بسا اوقات کیا ہے فرشتے کی شکل میں آتے تھے اور عام انسانوں کے طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے مشکل طریقہ وحی کا تھا، سب سے بھاری تھا، وہ تھا گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز شروع ہوتی تھی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محسوس کرتے تھے کہ گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے،
اور پھر آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی گویا آپ اس دنیا سے غائب ہیں اور آپ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ ساتھیوں، یہ صورت کبھی کبھار اس قدر سخت ہوا کرتی تھی، سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک راوی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کرب لذالک، اللہ کے رسول اس کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، وتربد وجہہ، اور آپ کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ آپ کا چہرہ یعنی آپ کے چہرے پر گویا گھبراہٹ طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے ایک بار حضرت حارث ابن ہشام ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر وحی کس طرح سے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشد علی، اور یہ میرے اوپر گھنٹی کے ٹنٹرانے کی صورت ہوا کرتی تھی اور وہ میرے اوپر بڑی سخت ہوتی تھی۔ ساتھیوں، بسا اوقات یہ اس قدر بھاری پن وزن آپ کا ہو جایا کرتا تھا کہ جس اونٹنی پر آپ سوار رہا کرتے تھے وہ اونٹنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی، وہ اونٹنی بھی آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اس لیے کہ قریب تھا کہ اونٹنی گر جائے۔ بلکہ ایک صحابی ہیں زید ابن ثابت، وہ کاتب وحی تھے، کہا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ کا سر میرے پاؤں میری ران پر تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ران چورے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا بھاری پن ہوتا تھا اس کے اندر۔ تو وحی کا یہ جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت ہوا کرتا تھا۔ اور آپ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عائشہ کے والدہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کر رہے تھے، حضرت عائشہ پر بڑی ناراض ہوئی اس وقت کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، تم توبہ کرو، اور اگر نہیں تو ایسا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے مجھے بڑا غصہ یہ لگا کہ اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں شبہ کر رہے ہیں۔ کہا ابھی آپ اسی مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے، اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی ختم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اٹھائے تو کیا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے دکھائی دے رہے۔ تو یہ جو کیفیت وحی کو ہوتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں مجھے اپنی جان کا خطرہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہوئی ہے وہ یہ کیفیت تھی کہ آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور ایسا صرف 2 بار ہوا ہے کہ 600 پر تھے ان کے، اور ہر پر سے موتیاں جھڑ رہی تھی، اور آپ کو افق فضا میں دکھائی دیے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کی کتنا وسعت تھی، کتنے بڑے تھے وہ، کہ ان کی وجہ سے پوری فضا آپ کو بھری ہوئی نظر آئی ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آپ کے ساتھ ہوا ہے، ایک بار آپ جب زمین پر تھے اور ایک بار جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا۔ اور آخری بات کہہ کے اس سلسلے میں یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات وحی آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر دیکھا جائے تو 3 نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، آخری درس میں آپ لوگ سوچئے کہ وہ 3 نبی کون کون سے ہیں۔ وہ 3 نبی اور ہو سکتے ہیں، لیکن نصوص میں جن کے بارے میں بالکل صراحت کے ساتھ واضح اور ظاہر ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کی ہے
وہ 3 نبی ہیں. وہ آپ لوگ سوچیں دیکھیں کہ درس کے آخر میں کون اسے بتا پاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھیوں جب سورہ المدثر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم تھا، لیکن جماعت پورے مجمع میں لوگوں کی بھیڑوں میں جا کر کے گلی اور کوچوں میں جا کر کے دین کے اعلان کا تبلیغ کا ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا. اس لیے کسی بھی چیز کے لیے، بڑے کام کے لیے، اس کے لیے اولاً دیکھنا پڑتا ہے کہ ماحول کیسا ہے، راستے کیسے ہموار ہو سکتے ہیں. اگر ایک بارگی کوئی چیز شروع ہو جائے تو فوراً اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی ابتدا تو کریں، لیکن پس پردہ ہونا چاہیے. پس پردہ ہونا چاہیے. پس پردہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ اپنے دین کا اظہار نہیں کرتے تھے، یہ بات نہیں ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار کرتے تھے، دین کا اظہار کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے بعض صحابہ دین کا اظہار کرتے تھے، لیکن کسی کو دعوت دینے کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ آیا اس کو دعوت دی جائے تو یہ میری دعوت قبول کرے گا بھی کہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے ایسا انتخاب کیا جاتا تھا کہ کس کو دعوت دی جائے، کون ہے مناسب آدمی جو میری باتوں کو مان لے گا. ہر آدمی سمجھتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے کہیں گے تو میری باتیں میرے اوپر اس کے اوپر میرا اعتماد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی رہا. یہ مدت ساتھیوں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن روایات سے پتا چلتا ہے کہ 3 سال یا 4 سال رہا ہے. کتنا؟ 3 سال یا 4 سال رہا ہے. کوئی صحیح روایت، حالانکہ تعجب ہے کہ ہر سیرت نگار یہ لکھتے آ رہا ہے کہ 3 سال، اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر بعض احکام کی بنیاد بھی رکھ لی ہے، جبکہ کسی بھی صحیح روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ تو معلوم ہے کہ پس پردہ اور خفیہ طور پر دعوت کا مرحلہ رہا ہے، لیکن سال رہا ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بعض سیرت نگاروں نے 3 سال بتایا ہے اور بعض سیرت نگاروں نے 4 سال بتایا ہے. اس مدت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد 60 یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے. اس مدت میں کتنے؟ 3 سال رہی ہو یا 4 سال، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ 60 یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں 52 یا 51 لوگوں کے نام درج کیے ہیں جو اس مدت میں اسلام قبول کیے. اب اس سلسلے میں تھوڑی سی تفسیر آپ یہ رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل خانہ ایمان لے آئے، اور ظاہر بات ہے ان کو کوئی بڑی دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، دعوت دینے کی بڑی ضرورت نہیں تھی. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہوں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں جو اس وقت اس لائق تھیں، جیسے حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اسے حضرت فاطمہ بھی بڑی چھوٹی رہی ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، بھی چھوٹی رہی ہوں گی. اور آپ کے زیر سایہ رہنے والے حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت علی ابن ابی طالب تھے. البتہ جس شخص کے بارے میں صراحت ہے، اور علماء اہل سنت و جماعت میں سے بہت لوگوں نے صراحت کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گہرا تھا.
اور آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنے کسی خاص قریبی دوست سے بعض اہم باتیں وہ ظاہر کرتا ہے جو اپنے دوستوں سے بھی، خاص طور پر وہ بات جو عام لوگوں کے تعلق سے رہتی ہے، جو بات کیا عام لوگوں کے تعلق سے رہا کرتی ہے، اپنی ذاتی پرسنل بات کا معاملہ نہیں ہے. پرسنل بات جتنا اپنے بیوی سے آدمی ذکر کرتا کسی اور سے ذکر نہیں کرتا، لیکن باہری معاملات کا جو تعلق رہتا ہے بسا اوقات اپنے دوست اور ساتھی سے وہ باتیں ذکر کرتا ہے جو اوروں سے نہیں ذکر کرتا. اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک دو نہیں کئی حدیثوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، آپ پر ایمان لانے والے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ معاملہ، کچھ اختلاف ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معذرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ میں جو پیغام لے کر کے آیا، ابو بکر نے کہا کہ آپ نے تم سب لوگ جو کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن ابو بکر ہے کہ انہوں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اور جیسے ہی میری زبان سے نکل رہا ہے تو میری زبان سے لپک لیا اور کہا کہ آپ سچے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان لانے والے تو ابوبکر صدیق ہیں. یا یہ ترتیب جو علماء نے رکھی ہے بڑی بہترین ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لے آئی ہیں؟ حضرت خدیجہ ہیں. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بچوں میں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ. لیکن اگر ایک بات پر غور کریں، ان میں سے دو کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں جو فائدہ ہوا ہے کسی اور سے نہیں ہوا ہے. ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. داخلی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد انہوں نے کی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور خارجی امور میں آپ کی جو مدد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے کسی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک آپ کو یہ احساس تھا، آپ بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے دنیا میں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے. واللہ یہیں سے سوچئے اس قوم کی، اس جماعت کی کس قدر بدبختی ہے، کس قدر ان کی نحوست ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو گالیاں اور برا بھلا کہا کرتے ہیں. خیر یہ بات کی بات ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ساتھیوں ایمان ہی نہیں لے آئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال سارا کا سارا وقف کر دیا، کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے. صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے. اور بات دوسری طرف نہ جائے، آپ ذرا غور کریں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ ساری ان کی تعریف کی تھی نہیں تعریف کی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت پر جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہجرت پر جب جانا چاہے تو ابن الدغنہ راستے میں آپ سے ملا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ کے لوگوں نے مجھے اللہ کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے مکہ کے لوگ، لہذا میں اللہ کی زمین میں کہیں جا کر کے اللہ کے دین پر عمل کرتا ہوں. تو ابن الدغنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ جیسا آدمی کسی شہر سے نکالا جائے تو یہ شہر والوں کی بدبختی ہے. اور پوری وہی صفاتیں بیان کی حضرت ابوبکر صدیق کی جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی. غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنا، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد کرنا اور سچ بولنا. ذرا آپ غور کریں گے
تو جو صفاتیں اللہ فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھیں، وہی صفاتیں حضرت عمر صدیق کے اندر بھی موجود تھیں. تو ابوبکر صدیق یہ تعجب نہیں کہ پہلے ایمان لے آئے، نہیں، تعجب اور یہ ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میری گھڑی کہاں ہے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی. بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ جو لوگ پس پردہ دعوت کے اندر ایمان قبول کیے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ حضرت عمر صدیق کی دعوت پر ایمان لے آئے ہیں. حضرت عمر صدیق کی خصوصاً 10 مبشرہ میں سے جو لوگ تھے، حضرت عمر صدیق سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ابھی پس پردہ دعوت کا معاملہ تھا، ان کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے، ان کے اوپر دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے پاس گئے، ان کے سامنے دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. مصعب ابن عمیر کے اوپر دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے. یہ سارے کے سارے لوگ کس سے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں. اور آگے سیرت کے درمیان بیان آتا رہے گا کہ کس طریقے سے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنے جان اور مال سے کی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت عمر صدیق مسلمان ہوئے اور دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کی دعوت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اور ابھی جن کا ہم نے نام لیا، مصعب بن عمیر کے علاوہ وہ 5 یا 6 آدمی وہ تھے جنہیں 10 مبشرہ میں جن کا شمار ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دے دی تھی. وہ سارے لوگ مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بھی مسلمان ہو گیا. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اپنے ماں باپ کو ہم نے دین اسلام پر، اپنے گھر کو ہم نے دین اسلام کے اوپر پایا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اس مرحلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک چیز اور غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، نہیں، جس کے اندر آپ نے یہ خوبی سمجھی یا حضرت ابوبکر نے یہ خوبی سمجھی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ چاہے قریش سے تعلق رکھتا ہو یا قریش کے باہر کا ہے، بنو ہاشم سے ہو یا بنو ہاشم سے الگ ہو. مثال کے تو حضرت عمر صدیق بنو تیم کے تھے، یہ قریشی ہی. حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد زہری تھے. تو اس طریقے سے جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں وہ کسی ایک مذہب یا ایک خاندان یا ایک قبیلے کے نہیں تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے میں اسی مرحلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قبیلے حذیل سے تعلق رکھتے تھے، جس خاندان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ میں ایسے چڑھتا جوان یافعن، یعنی وہ جو بھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہے، 14 سال 15 سال تھا، اور میں مکے کے اندر عقبہ ابن معیط کی بکریاں چلایا کرتا تھا. عقبہ ابن معیط کی بکریاں چلایا کرتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر صدیق، یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر کے نکلے تھے، کہیں جا رہے تھے، چھپ کر کے نکلے اور کہیں جا رہے تھے. جب میرے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کا کوئی دودھ ہے، اس کا دودھ ہمیں پینے کو ملے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دودھ والی بکریاں تو ہیں لیکن یہ میری اپنی بکریاں نہیں ہیں. دیکھیے جہالت، شرک پر تھے لیکن امانت داری پائی جاتی تھی. کیا کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں دوسرے کی بکریاں چرا رہا ہوں، میں کسی بکری کا دودھ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس کہ جس کے اوپر نر بکرا ابھی اسے جوڑا نہ کھلایا ہو؟ کوئی ایسی بکری ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے. جدعا کا لفظ آیا ہوا ہے. عام طور پر 6 مہینے 7 مہینے جو بکری کا بچہ بھیڑ کا خاتون بکرا ہوا کرتا ہے وہ تھا. کہا کہ ہے. کہا اسے لے آؤ. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چھاتی تھن کے پاس بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کر کے اس پر دم کیا. کہا میرے دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے تھن دودھ سے بھر آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی برتن نہیں تھا, ایک پتھر لے آئے جس میں تھوڑا سا گہرا پن تھا, اسے صاف کیا, اس میں دودھ دہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا, اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی دودھ پلائے. دودھ پلانے کے بعد یہ ماجرا حضرت عبداللہ مسعود دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, یہ ماجرا میرے سامنے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھن پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اقلسی, سکڑ جا, جیسے پہلے تھی ویسے پھر ہو جا. کہا کہ پھر وہ تھن ویسے ہی برابر ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہ اچھا کلام, وہ مجھے بھی سکھلا دیجئے. آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بھی سکھلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی دعوت پیش کی اور وہ مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہو گئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ہم نے 70 سورتیں یاد کی ہیں. کتنا؟ 70 سورتیں یاد کی ہیں, جو میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا, میں اکیلے آپ کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا کرتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد اس درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے جو کیا تھے. اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی, میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور لیکن مجھے یاد نہیں ہے کسی سیرت نگار نے یہ بات لکھی ہے. اگر میرا اپنا اندازہ صحیح ہے تو ٹھیک. یہی ایام تھے آپ کو نبوت مل چکی تھی. آگے بڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی کہ آپ صفا پہاڑی پر حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ سے سلام کرتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا ہے. یہ فرشتہ آپ سے آ کر کے سلام کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ پہنچا رہا ہے کہ یہ بتائیے آپ نبی و رسول اور اللہ کے عام بندے رہیں گے یا بادشاہ اور نبی رہیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے ان میں کچھ صرف اللہ کے نبی اور رسول تھے, اور کچھ بادشاہ بھی تھے اور نبی اور رسول بھی تھے. مثال کے طور پر کون تھا جو بادشاہ بھی تھا اور نبی اور رسول بھی تھا؟ جی بتائیں. حضرت سلیمان اور ان کے والد داؤد کو کیوں بھول گئے آپ؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا, یہ ملک بھی تھے, بادشاہ بھی تھے اور نبیوں رسول بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نبی و رسول ہی رہنا چاہتے ہیں یا کہ بادشاہ اور نبی و رسول بننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور میں تھے, سوچ رہے تھے. حضرت جبرائیل کی طرف آپ نے دیکھا کہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تواضع سے کام لیجئے. کس سے کام لیجئے آپ؟ تواضع سے کام لیجئے. یعنی آپ نبی اور رسول اللہ کے بندے رہیے, نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ ملک اور بادشاہ نہ بنیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا ابتدائی نبوت میں, جیسا کہ بعض روایت میں کوہ صفا کے اوپر آپ تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, نبی اور رسول کے ساتھ بادشاہ بھی بننا چاہتے ہیں, حاکم بھی بننا چاہتے ہیں. جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کی
حکومت کی، بادشاہ نہ کہیے، آپ نے حکومت کی، لیکن ایک بادشاہ کے طریقے سے نہیں کہ بادشاہ کو جو عرش رہا کرتا ہے، جیسے ظاہر بات بادشاہت کے کچھ لوازمات ہیں نا، عرش چاہیے، تخت چاہیے بیٹھنے کے لیے، یہ آپ کے پاس نہیں تھا. آپ زمین میں سویا کرتے تھے، حتیٰ کہ چٹائی کی تیلیوں کا نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑ جایا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار انہی دنوں میں دیا گیا. تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس درمیان میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. البتہ مسلمان ہونے میں زیادہ تر بلکہ سارے لوگ کون تھے؟ ایک چیز یہاں پر ذکر کر دیں، کون سے لوگ تھے جی؟ عام طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نیچے طبقے، ذلیل لوگ تھے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. ذلیل، نیچے خاندان، نیچے طبقہ، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، حافظ ابن حجر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں جو ہے ضعفاء کا لفظ آیا ہوا ہے، کمزور کا. کیا ہے؟ ضعفاء کا لفظ آیا ہے. اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس یہ نہیں کہ خاندانی طور پر، علمی طور پر، ماحول کے طور پر وہ لوگ نیچے خاندان کے اور کمزور ہیں، نہیں، اعلی خاندان کے ہیں، لیکن وہ سیدھے سادھے لوگ. ان کو حکومت سے، ان کو سردار بننے سے، ان کو کرسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. سیدھے سادے سے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر قریشی لوگ تھے. پس پردہ دعوت میں کتنے تھے؟ قریشی. بلکہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے غلاموں اور مجبوروں اور وہ لوگ جو کسی باہر کے رہنے والے تھے آ کر کے قریش کی حلف کے اندر اور زیر سایہ رہا کرتے تھے، وہ ان 60 میں سے مشکل سے 13 یا 15 تھے. بس کتنے تھے؟ 13 یا اس کے علاوہ باقی کون سے لوگ تھے؟ بنو ہاشم کے، بنو مطلب کے، بنو زہرہ کے، جو خاص قریشی، بلکہ قصی کے خاندان جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے خاندان سے. تو ضعفاء جو کہا گیا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذلیل اور ان کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں تھا. اس ناحیے سے وہ ان کو ضعیف کہا گیا ہے کہ وہ جیسے ابو جہل تھا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں حضرت ابوبکر صدیق کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، سعد ابن ابی وقاص کا ابو جہل سے کم مقام نہیں تھا؟ لیکن یہ لوگ سرداری اور ریاست نہیں چاہتے تھے، وہ سرداری اور ریاست چاہتا تھا. تو وہ لوگوں کو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو شریف النفس تھے، جو شریف النفس تھے، جنہیں دنیا ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ ہم کو نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے. ایسے ہی لوگ سنجیدہ، بلکہ آپ دوسرے الفاظ کے سنجیدہ لوگ آپ کی دعوت کو زیادہ قبول کیے. اگر اردو کی تعبیر میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں، سنجیدہ قسم کے لوگ، شریف النفس جو لوگ تھے، انہوں نے زیادہ تر آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے. ساتھیو یہ مرحلہ کتنے دن تک رہا؟ 3 سال یا اس سے کم زیادہ رہا. لیکن ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دیں، اس مرحلے میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے. جماعتی طور پر، گروپ بندی کے طور پر آپ کے سامنے وہ لوگ رکاوٹ نہیں بنے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا تھا. نہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، اس لیے سمجھے کہ جیسے ان لوگوں سے پہلے زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، اس قسم کے لوگ تھے. ویسے یہ بھی سادھو قسم کے لوگ ہیں، راہب قسم کے لوگ ہیں. مریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی چودراہٹ پر باقی رہیں گے، ہے نا. لیکن
یہ جو مسلمان ہو رہے تھے انہیں ذہنی طور پر بسا اوقات تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اسلام کی راہ ساتھیوں یہ کہہ دیجئے کہ کانٹوں پر اور نوکیلے پتھروں پر چل کر کے آگے بڑھتی ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ آزمائش اور لوگوں کی قربانیاں چاہتا ہے، تو بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ تاریخ میں ڈھونڈے جن کی بہت مثالیں ملے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، وہ صحابہ کرام جو ہے تو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ پوری سیرت نبوی پڑھ لے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بارے میں کہا ہے فدا ہو ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں، تو صرف ایک صحابی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، اور کوئی دوسرا صحابی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، اس لیے کہ بنو زہرہ سے جس خاندان سے آپ کی والدہ تھی اسی خاندان سے سعد بن ابی وقاص تھے، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی لا کر کے میرے ماموں جیسا اپنا ماموں دکھا دے کہ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو۔ یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی والدہ زمانے جاہلیت میں بھی اپنی والدہ کے نزدیک بڑے محبوب اور اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، اپنے والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کی والدہ کو معلوم ہوا، صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حدیث تفصیل کے ساتھ ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جب معلوم ہوا تو کہا کہ بیٹا یہ تو کون سا دین لے کر کے آیا ہے، اسے چھوڑ دے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کہا کہ امی جان یہ دین تو نہیں چھوٹے گا، ذرا دیکھیں، عقل دیکھیں اس بوڑھی ماں کی۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، آیا تو کہتا نہیں ہے کہ اس دین میں ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور میں تیری والدہ ہوں تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا؟ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس بوڑھی نے کیا کیا؟ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ کیا کیا؟ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے، اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے، تو جان لے کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی طریقے سے مر جاؤں گی، اور تو زندگی بھر تجھے تانا دیں گے کہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے، یہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے۔ واللہ ذرا دیکھیں ذہنی طور پر کتنی بھاری سی چیز ہے، یہ کتنی بھاری چیز ہے۔ ایک دن گزر گیا، ماں نے کچھ کھانا نہیں کھایا نہ پانی پیا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، ماں نے کھایا نہ پانی پیا، حتیٰ کہ وہ اور ان کے بھائی ماں کو گود میں لیتے اور زبردستی ماں کا منہ کھول کر کے پانی پلاتے، لیکن بوڑھی بھی اتنی ضدی تھی کہ اپنی بات پر اڑی رہی وہ۔ کہا کہ تجھے دنیا میں لوگ تانا دیں گے کہ قاتل ام ہی، اپنی ماں کا قاتل ہے، اپنی ماں کو مارنے والا ہے۔ اگر مجھ سے بھول نہیں تو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 دن ایسے گزر گئے۔ کیسے؟ 3 دن نہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور نہ تو وہ بوڑھی کچھ کھانے اور پینے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں آ کر کے سعد بن ابی وقاص نے کیا فیصلہ سنایا؟ کہا کہ اے میری ماں سن لے، تیرے جسم کے اندر ابھی ایک جان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور ہر جان ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے نکلے، پھر بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تجھے کھانا ہے کھا، نہیں کھانا ہے نہ کھا۔ تو جب یہ دیکھا کہ اب میرا بیٹا اپنے دین سے پھرنے والا
نہیں ہے۔ تو کیا کیا کہ اس بوڑھی نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھا کہ اب اس کے اوپر کوئی چال چلنے والی نہیں ہے۔ ساتھیوں، جب یہ مرحلہ ختم ہوا ہے 3 سال کا، لیکن ایک بات یہاں پر اور میں ذکر کرتے چلوں، 3 سال جو یہ رہے ہیں ساتھیوں، بڑی معذرت کے ساتھ سیرت نبوی جانتے ہیں کہ بہت طویل موضوع ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، لذیذ بود، حکایت طویل تر گفتن، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری اور آپ کی جو مجلسیں مستقبل میں ہیں، اگر ہر بات کو میں تفصیل کے ساتھ طول دے کر بیان کرتے چلوں تو اس کے لیے سالوں چاہیے۔ لیکن خیر، ایک بات ذکر کرتے چلیں کہ پس پردہ دعوت کا یہ معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار کرتے تھے، ابو بکر اپنے دین کا اظہار کرتے تھے، حضرت سعد بن یہ لوگ اپنے دین کا اظہار کیا کرتے تھے۔ البتہ کسی کو دعوت دینے کے لیے علی الاعلان بازار میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا شروع کر دیا، گلی میں جو ملا اس کو کہنا شروع کر دیا، حج کے موسم پر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور یہ سارے لوگ اپنے دین کو کھلم کھلا عمل کیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ لوگوں کو جماعت سے نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ مکے کی آبادی سے باہر جا کر کے، مکے کی آبادی سے باہر جا کر کے، اس سلسلے کی 2 باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور نہیں تو پھر انشاءاللہ کھلم کھلا اعلان دعوت اگلی مجلس میں ہوگی۔ ایک صحابی ہیں عفیف الکندی، عفیف الکندی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹوں کی تجارت کیا کرتا تھا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں اونٹوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک بار منا کے موقع پر، یعنی منا کے موقع پر یعنی حج کے موقع پر میں مکہ مکرمہ آیا تو مجھے کچھ اونٹ خریدنے ہوئے عباس ابن عبد المطلب سے۔ کس سے؟ عباس۔ اور عباس کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کہا میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے منا آیا اور ان سے اونٹ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور سورج طرف نظر اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک عورت نکلتی ہے اسی خیمے سے، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ نکلتا ہے نوجوان قسم کا، اور وہ اس کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ تو ہم نے کہا کہ عباس ابو الفضل، یہ میں مکے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں ملی تھی؟ رمضان المبارک میں۔ تو یہ 2-3 مہینہ بعد کی بات ہو یا اس کے 1 سال 2-3 مہینہ بعد کی بات ہو، اس لیے کہ یہ منا کے جو دن تھے اس کا واقعہ ہے۔ تو کہا کہ ابو الفضل، یہ تو عجیب مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں، آج تک تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تو کہا تھا جانتے نہیں، وہ میرا بھتیجا ہے، جو سب سے آگے کھڑا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ اس کی بیوی ہے جو پیچھے کھڑی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ دوسرا بھی کیا ہے، وہ بھی میرا چھوٹا بھتیجا ہے۔ اس دین کے اوپر جو دین لے کر کے آیا ہے میرا بھتیجا، اور کہہ رہا ہے کہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کو بھی فتح کروں گا، میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کو بھی فتح کروں گا، لیکن ابھی اس کے اوپر اس کے ساتھ یہی 3 آدمی ہیں بس۔ یعنی گویا عباس کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، حالانکہ ظاہر بات عمر صدیق اور یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو تو پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن اپنے عمل کو آپ نے پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ تو عفیف الکندی بعد مسلمان ہوئے ہیں،
وہ ہمیشہ ان کو یہ افسوس رہا کرتا، افسوس کیا کرتے تھے، کاش کہ اگر میں اس دن مسلمان ہو گیا ہوتا تو میں مسلمان ہونے چوتھا آدمی رہتا، اگر میں اس دن مسلمان ہو گیا ہوتا تو میرا نمبر کیا رہتا؟ چوتھا رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدت گزری، اسی مدت کا ایک عجیب واقعہ اور بھی ہے جو سیرت سے تعلق رکھتا ہے کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آسمان اور زمین دونوں میں ہلچل مچ گئی تھی، دونوں میں، آسمان سے مراد یعنی فرشتوں میں نہیں بلکہ جو جنات آسمان تک جایا کرتے تھے، دونوں میں ہلچل مچ گئی تھی، یہاں تک کہ اب آپ مانیں گے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ طائف کے لوگ اس قدر پریشان ہوئے تھے، اس قدر پریشان ہوئے تھے کہ جو بکری والا تھا اپنے بتوں کے نام پر روزانہ ایک بکری ذبح کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کوئی مصیبت آ رہی ہمارے اوپر، اس لیے کہ تارے کثرت سے ٹوٹنے لگے کہ جب جن اوپر جایا کرتے تھے باتیں لینے کے لیے تو ہوتا کیا تھا، فرشتے تارے توڑ کر کے، جیسا کہ رجوم للشیاطین قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، تو جب کثرت سے تاروں کا ٹوٹنا طائف کے لوگوں نے دیکھا تو سمجھے تھے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، لہذا جو بکری والا تھا اپنی روزانہ ایک بکریاں ذبح کرنا شروع کیا مصیبت ٹالنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو بکری لے جا کر کسی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ وہی فکرہ تھا، یہی فکرہ تھا، تو جس کا اونٹ تھا وہ روزانہ اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیا، لیکن ان میں ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی بھی تھا، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس طریقے سے تم لوگوں کے سارے اونٹ ساری بکریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو تم تاروں کا ٹوٹنا دیکھ رہے ہو ذرا یہ بتاؤ وہ تارے جو ثابت ہیں جن سے تم لوگ اپنا وقت اور اپنی سمت معلوم کرتے ہو، اس لیے کہ رات سے تاروں سے وقت معلوم کرتے ہی نہیں کرتے ہیں لوگ، اور چلنے کے لیے سمت معلوم کرتے ہیں، یہ جو تارے ہیں وہ تو صحیح سلامت ہے کہ وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، یہ صحیح سلامت ہے کہ وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، کہا نہیں وہ تو نہیں ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں نے غور کیا، دوسرے دن رات کو غور کیا تو دیکھتے وہ تو ٹوٹ نہیں رہے ہیں، کہا تب تو خیر ہے، پھر پریشان نہ ہو، خیر ہے، لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ جنوں میں ہلچل مچ چکی تھی، خاص طور پر وہ جن جو کاہنوں کے اور نجومیوں کے ساتھی تھے، جسے ہمارے یہاں کے انہوں نے جن کو قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے جن کو قبضے میں رکھا ہے، ایسے جو جن تھے ان کے اندر بڑی خلبلی مچی ہوئی تھی، اور شیطان جو تھے وہ بھی بڑی پریشانی کے شکار تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، علامہ البانی رحم اللہ صحیح السیرہ میں نقل کرتے ہیں کہ شیطان کے پاس لوگ گئے کہ کچھ عجیب سا معاملہ پیش آیا ہے، یہ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے، کہا ایسا کرو کہ ہر علاقے کی زمین ڈھونڈ کر کے لے آؤ، ہر علاقے کی زمین، ہر علاقے کی زمین کی مٹی تھوڑی تھوڑی جب لائی گئی تو جب تہامہ کی مٹی، یہ مکہ اور اس کے جنوب کا جو علاقہ ہے کیا تہامہ شرق جنوب کا، تو تہامہ کی مٹی اس نے جب سونگا تو کہا ہاں اس علاقے میں کوئی چیز نئی چیز پیدا ہوئی ہے، اس علاقے میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے، تو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے۔ سوق عکاظ کہاں پر ہے ساتھیوں؟ آج کل آپ عمرہ کرنے جائیں، آج کل آپ لوگ تو طائف سے پہلے آپ کو بورڈ ملے گا سوق عکاظ کا، سوق عکاظ کا بورڈ آپ کو ملے گا، اور شاید حویہ نام کا کوئی علاقہ ہے، وہی بعینہ سوق عکاظ کی جگہ ہے۔ آپ ادھر جا رہے تھے تو طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی تھی، اسے وادی نخلا کہا کرتے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی فجر کی نماز پڑھنے لگے، اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، اور یہ شروع
یہ چیز شروع اس نبوت ہی سے شروع ہو گئی، 2 وقت کی نماز، صبح کی اور شام کی۔ تو چونکہ جنوں کے اندر حرکت پھیلی ہوئی تھی، جن حرکت میں تھے، سب ڈھونڈ رہے تھے کہ پتہ لگائیں کیا ہے۔ تو کچھ جن جب تلاش کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے 2 4 6 ساتھی ہیں، اور یہ کوئی عجیب چیز پڑھ رہا، جن اور قریب گئے، آپ اور قریب گئے، اور جب قریب گئے تو آپ کا قرآن پڑھنا سنا تو کہا کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں نئی ظاہر ہوئی ہے، اور آپس میں کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ تو انہی دنوں کا یہ واقعہ ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جبکہ ابھی سری طور پر دعوت کا مرحلہ چل رہا تھا۔ اب اگلی مجلس آپ کے سامنے ہم علی الاعلان دعوت کے بارے میں رکھیں گے، اس سے پہلے آج کے درس سے متعلق چند فوائد آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ساتھیوں دیکھیے، پہلا فائدہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد آپ پریشان ہو گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پریشان ہونے کی، اس پریشان ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ پریشان ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ ساتھیوں، ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائیوں کو تعجب ہو کہ میں تقریباً ہر درس کے بعد اس موضوع کو رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حاشا للہ، اللہ شاہد ہے، کسی پر اعتراض یا کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی بھول ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام، علماء، اماموں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں رہا۔ اگر زیادتی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ خاص ہمارے ہندوستان کی پیداوار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، خاص ہمارے ہندوستان کی پیداوار ہے۔ آج سے 200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے جو لکھا ہے، جن کے کتابیں بطور مراجع کے، اعتماد کے پڑھی جاتی ہیں، کوئی شخص ایک مثال بھی نہیں لے آ سکتا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، کسی نے نہیں کہا یہ۔ اور پورا قرآن، آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشر تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کسی بھی انسان کو ایک عجیب چیز جب اس کے سامنے آئے تو گھبراہٹ اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے۔ ساتھیوں، میں اپنے ایک ساتھی کو جانتا ہوں اور اچھی دوستی ہے۔ پچھلے درس میں جب میں یہاں بیٹھا تھا تو ان کا ٹیلی فون آیا تھا، اور آج بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے کہ وہ اچھے بڑے بڑے آفیسز میں جا کر کے چیلنج کر دیتا ہے اور لڑکھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ دلی سے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ جس رکشے پر بیٹھے، وہ رکشہ والا انہیں صحیح راستے پہ لے جانے کے بجائے کہاں لے کے چلا گیا؟ اس راستے پر جہاں مار کر کے لوگوں کو پھینک دیا کرتے۔ رات کا وقت ہے، اکیلے ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، اندھیری رات ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں اندھیرے میں کہ راستے کے نیچے سے آواز آتی ہے، رکشے والے روکو، اور 1 یا 2 پولیس والے اوپر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پولیس کو دیکھ کر کے لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو پولیس کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تو، ہے کہ نہیں ہے کہ ہماری مدد کرے گا، لیکن ہمارے یہاں پولیس کو دیکھ کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اب
انجان راستہ کوئی ساتھی نہیں ہے. ان کی پریشانی کا یہ عالم تھا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پولیس والا ان سے انگلش میں پوچھ آ رہا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہیں یہ ہوش نہیں کیا جواب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں علی گڑھ سے آ رہا ہوں. اللہ کے بندے تو علی گڑھ موجود ہے ابھی, یہاں کہاں سے آ رہے ہو تم؟ پھر پولیس والوں نے تھوڑی تسلی دیا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا تھا, یہ رکشے والا, اسے ہم نے روکا, صحیح بتاؤ. تب تھوڑا ہوش میں آتے تو کہتے کہ ہاں ہم دلی سے آ رہے ہیں, علی گڑھ سے نہیں آ رہے. تو انسان جب اس قسم کی کوئی عجیب سی باتیں سنتا ہے, دیکھتا ہے, جس کا وہ عادی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان اور گھبرا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھبراہٹ کے عالم تھے, اس وجہ جس طریقے سے عام انسان, ایک چیز. دوسری چیز, جو کوئی مشکل بوجھ رہا کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات پہلے سے ہو رہے تھے کہ آپ کیا ہے, نبی. اشارات ہو رہے تھے, لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ مشکل اتنا کام ہے, ساری دنیا سے اختلاف اور نزول اس کا اتنا مشکل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ دیکھو فلاں آدمی آ رہا ہے جس کے ہاں تم کام کر رہے ہو, وہ بڑا ہی غصے والا ہے, بڑا ہی سخت ہے, اس کے سامنے تم صبر سے اور اس سے کام لینا. لیکن بسا اوقات کوئی ایسی باتیں کہتا ہے تو آپ کو وعدہ کیا بھی رہتا ہے کہ ہاں میں غصہ پی جاؤں گا, سب کچھ کر لوں گا, لیکن سارا کچھ بھول جاتے ہیں. ہے ویسا ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئی کہ اس موقف کی سختی کو دیکھ کر کے ایک عجیب انسان ہے, عجیب صورت ہے اور عجیب چیز میرے سامنے پیش کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اقرا, اور جب میں پڑھ نہیں رہا ہوں تو مجھے اتنے زور سے دبا رہا ہے کہ میری ساری قوت کو نچوڑ لے رہا ہے. ایسے وقت میں آخر کون نہیں گھبرا جائے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز, دعوت کا کام انسان کو ساتھیوں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے, اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور اپنے دوستوں پر زیادہ توجہ دی تھی, اور کھلم کھلا دعوت کا جہاں بات آئے گی وہاں آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے, کس طریقے سے اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک فائدہ ہمیں یہ ملا کہ وہ چیز جس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں, جس کے عادی اور باپ دادا سے اس کے اوپر عمل ہوتا دیکھتے چلے آتے ہیں, اس کا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کا چھوڑنا بڑا مشکل کام. دور نہ جائیے, ایک شخص سگریٹ پیتا ہے, باقی دوسری چیز چھوڑ دیجیے. آپ ایک شخص سگریٹ پیتا ہے, آپ اس کو سمجھائیے, اس کے سمجھ بات آ بھی جاتی ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے, تیری صحت کے لیے سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, چھوڑتی ہے. کیا کہتا ہے کہ ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں, ہے نا. تو یہی چیز جب شرک اور بدعت کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں باپ دادا سے اور سنتے چلے کسی پر چلے ہیں, تو ایک بار کی اس کا چھوڑنا کیا ہے, ذہن کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے. اور یہی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے پردہ 3 سال دعوت اگر مان لیا جائے, 4 سال دعوت مان لیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی آپ نے آرام نہیں کیا ہے. رات بھی آپ کی دعوت میں گزرتی تھی, دن بھی آپ کا دعوت میں گزرتا تھا, ساتھیوں کے ساتھ ہے پھر بھی دعوت ہے, اکیلے ہیں پھر بھی دعوت ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ کتنے, 60. اور آگے بڑھ جائیے آپ, 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, خواہ مکہ کے اندر ہو, حتیٰ کہ مکہ سے باہر نکل تک کر کے, حتیٰ کہ جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی, ہے کہ نہیں ہے, آپ نے کبھی کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیا.
کھڑے ہو گئے، آپ تو کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے، رکاوٹوں کے سیلاب آئے ہیں، مصیبتوں کے طوفان آئے ہیں، لیکن یہ مرد مجاہد اپنی جگہ کھڑے رہا ہے، کسی نے آپ کے عزم کو روکا نہیں ہے۔ لیکن یہ 13 سالہ زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ذرا سوچیں آپ، مشکل سے 300 400، آپ دیکھ لیں، شمار کر لیں کتابوں میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں اس پر اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کی بعض عادتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ چیز کبھی بھی دلیل نہیں ہے کہ ہاں ہمارے باپ دادا اور فلاں فلاں یہ کام کرتے آئے ہوئے، نہیں۔ حق آ جانے کے بعد انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ سمجھے اور سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ البتہ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ درس کے دوران اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سیرت سے متعلق ہے اور رہ جاتی ہے تو اس سے کے متعلق سوال کر لیا کریں اور پوچھ لیا کریں۔ جی اگر اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے، ہے کہ نہیں ہے اس کو؟ جی ہاں قاری صاحب، ہے کوئی سوال؟ جی کس کا؟ کن کا؟ ہاں جی ہاں، کسی کو ہے نام؟ وہ کون کون سے 3 نبی ہیں؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی نہیں جی جی نہیں بھائی، اٹکل پچھو نہ ہاکیے، معلوم ہے تو بتائیے، ورنہ ہر بات آپ کی غلط ہوتی جائے لوگ بھی ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ جی بولے بھائی۔ ہاں 2 ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے 2، تیسرا کون ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت آدم صاحب نے گفتگو کی نہیں کے سامنے، بلکہ حدیث میں بھی آیا، آپ سے کسی صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ نبی مکلم، ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ دو بدو گفتگو کی ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی چوتھے نبی کو اللہ نے بات گفتگو کی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث اور قرآن سے جن پر دلیل موجود ہے کہ اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے، وہ یہی 3 نبی کا نام ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام کلیم اللہ تو ہے ہی، اللہ کے رسول جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر بات پردے کے آڑ میں تھا، حجاب تھا آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل، اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ پر 5 وقت کی نمازیں ہے نا بغیر کس فرشتے کے واسطے کے آپ پر فرض کی، اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے نا۔ اور تیسرے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جی صلی اللہ دحیہ کلبی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کوئی وجہ نہیں کہی بتا جا سکتی۔ جی ہاں، عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔